جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اور تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میرا مسئلہ سوچ کے۔ میں کمالیہ میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں کبھی مایوس نہیں گیا ہوں۔ میرا گھر ہے کمالیہ، یقین جاکہ جب بھی آتا ہوں مولا سلامت رکھے آپ سب کو، آپ نے ہمیشہ تعاون۔ دوسرا بھی سب دل میں اتر گیا تو شاید بھولے گا نہیں، اچانک یاد آ گئی اسے پڑھ۔ اس نے کہا جو 1.5 گھنٹہ داد دینے کے بعد اس نے اتنا کہ میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا۔ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتا ہوں نوجوانوں سے، خاص طور پر جو بچے بیٹھے ہیں، بھی بچے میں ربائی پڑھی دل خوش ہو گیا، یقین جانیے۔ تو وہ بدعت لکھنے کے بعد ایک مصرع لکھا انہوں نے، مصرع نہیں تھا، کوئی سمندر بے قرار تھا۔ خود سے کہنے لگی حضرت انیس، خود سے 150-200 بند بدعت حیدر القرار میں لکھنے کے بعد فرمایا خوش ہو گئے، خود سے کہہ رہے خوش ہو گئے کہ مدحا کے دریا بہا دیے۔ حضرت انیس 150-200 بند مسدس کا مدح علی میں لکھنے کے بعد خود سے کہہ رہے ہیں خوش ہو گئے کہ مدحا کے دریا بہا دیے، کیا ہو گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔ مولا کی قسم، یہ بعض اوقات میں مصرع نازل ہوتے ہیں، نازل کیا مصرع ہے؟ انسان ہوں قرآن نہیں، میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا، زندگی میں بھی بولا، شعر سنے، دل بولے تو بولے، میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا، میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا۔ اعتراف دیکھیے، حق تیری مودت کا ادا ہو نہیں سکتا، حق تیری مودت کا ادا ہو نہیں سکتا، کیوں؟ میں بندہ ناچیز خدا ہو نہیں سکتا۔ مودت کا ادا میں بندہ ناچیز مودت کی معراج سے اور ذات کی بلندی سے سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آ جائے تو مٹی سے بہلنے والے بہلول کی سمجھ میں آ جائے، اس گھر سے عشق کیجئے، عشق محبت نہیں، عشق
منزل اور ہے، محبت کی اور ہے۔ پہلی زبانی وہ لکھ کے دے۔ کبھی کبھی تمہاری آتا ہوں، روز تو نہیں آتا، بوجھ بھی نہیں بنتا، سن لیں گے تو پڑھوں گا، ورنہ شاید ایک دو مسدس پڑھ کے چھوڑ دوں گا۔ تو وہ کیفیت جو طاری تھی تو اسے میں نے تحریر کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھتا ہوں پتہ نہیں آپ سنتے کیسے۔ اسے سفر نامہ سمجھیے، جو بھی آپ کا دل چاہے وہ سمجھیے، لیکن یہ ممبر سے بات ہے، یہ ذکر پہ ہاتھ ہے۔ جب بھی آپ ایران بادشاہ کی زواری کے لیے جائیں گے تو آپ کو اس نظم کے کچھ حصے، کچھ مصرے، کچھ لفظ لازمی یاد ہیں۔ مالک لوح و قلم کچھ جرت تحریر دے، مالک لوح و قلم کچھ جرت تحریر دے، منتشر سوچوں کو پھر سے ایک نئی تعمیر دے۔ سنیے گا مالک لوح و قلم کا صبح دعا کرتے ہیں، بڑے مشکل موضوع کو چھیڑ کھڑا ہوں اور بس دعا لینے کے لیے، کیونکہ دن ایسا تھا تو میں نے کہا کہ پڑھنا چاہیے۔ منتشر سوچوں کو پھر سے ایک نئی تعمیر دے، ذہن کا آئینہ خالی ہے اسے تصویر دے، نظم کر الفاظ کو تاثیر دے، کچھ مزار سامنے آل محمد پر لکھوں، دل یہ کہتا ہے قصیدہ کوئی مشہد پر لکھوں۔ میں یہ نظم جب میں نے شروع کی اور جہاں پڑھی سب سے پہلے مجھے ایک صاحب نے کہا لکھنا تھا تو بادشاہ پہ لکھتے، لگے ہوئے تو نہیں ہے آپ، لکھنا تھا تو بادشاہ پہ لکھتے۔ میں نے کہا خاک ہوں کیسے بھلا عرش اولا پہ کچھ لکھوں، خاک ہوں کیسے بھلا، سنیے گا مزہ آئے گا، دعا کا دل لطف آئے تو دعا کیجیے۔ خاک ہوں کیسے بھلا عرش اولا پہ کچھ لکھوں، بندہ عاجز ہوں کیا عکس خدا پہ کچھ لکھوں، جان ہی کے جانشین مرتضیٰ پہ کچھ لکھوں، اس قدر جرت کہاں مولا رضا پہ کچھ لکھوں۔ یہ یہاں تک دار آگی، وہاں تک آگی، وہاں تک آگی، مجھے نہیں معلوم کون کہاں سے سفر کر کے مجلس اطہر میں آیا ہے، مجلس عزا میں تشریف فرما ہے، منبر سے ہوں، شعر میں نے پڑھنا ہے، سننا آپ نے ہے، دل میں اتر گیا تو نعرہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گا، اگلے سال تک شعر یاد رہ جائے تو بیٹا اور بھائی سمجھ کے، حسین کا نوکر سمجھ کے، ان کے دروازے کا ادنا سا نمک خار سمجھ کے دعا بھی کر دے گا تب بھی راضی ہوں۔ خاک ہوں کیسے بھلا عرش اولا پہ کچھ لکھوں، بندہ عاجز ہوں کیا عکس خدا پہ کچھ لکھوں، جان ہی کے جانشین مرتضیٰ پہ کچھ لکھوں، یہ میری جرت کہاں، یہ میری جرت کہاں، یہ میری جرت کہاں مولا رضا پہ کچھ لکھوں، ان پہ لکھوں تو قلم بھی آسمانی چاہیے، روشنائی کے لیے کوثر کا پانی چاہیے۔ مولا تمہیں آواز روشنائی کے لیے کوثر کا پانی، وہ مقام مشہد مولا کہاں اور میں کہاں۔ بیٹھے ہو ذرا سمجھیے گا، وہ مقام مشہد مولا کہاں اور میں کہاں۔ ہم اگر کیفیت دل بھی ذرا کر دوں بیان، وہ زمین جس کی مٹی ہے غرور کہکشاں، وہ زمین جس کی مٹی ہے غرور کہکشاں۔ دیکھیں آج کل ویسے مطلب مسدس کم ہوتا جا رہا ہے، مدارس میں پڑھنا مسدس تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، دوسرا ادب پڑھنا ذرا کم ہوتا جا رہا ہے، معافی کے ساتھ چونکہ ادب سننا ذرا کم ہوتا ہے، لیکن اب اس گھر سے رابطہ ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، اور جس باپ کا بیٹا ہوں انہوں نے ادب ہی سکھایا کہ منبر
से कमजोर लफ्ज नहीं पढ़ना। मैं वो मकाम है मशाद मौला कहाँ और मैं कहाँ। हाँ मगर कैफियत एहसास ही कर दूं बयां, वो जमीन की जिसकी मिट्टी है जरूर है क्या इस तरह का फर्श है कि अर्श झुकता है वहां। अर्श झुकता है वहां। मैं वहां पहुंचा तो ख्वाबों को हकीकत मिल गई। हाथ बुलंद करके आईने थके हो ना सुनो पूरी। अब तक मैंने दाद नहीं ली, आपने दे दी, आपकी मेहरबानी। आपने दाद दी, आपकी मेहरबानी। ली नहीं है, अब मैं दाद दे रहा हूं। मैं पहुंच गया मशहद मुकद्दस। अब मैं चला जियारत की नियत से हरम अतहर की तरफ, और वो जो पहली निगाह मेरी गुंबद अशरफ पे पड़ी, जो गुंबद मैंने देखा बादशाह के रोजे का, बस उसकी कैफियत सुन ली थी। आपकी मर्जी आगे सुनने को आमादा होंगे तो पढ़ूंगा। क्योंकि मैंने डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब से सुना था मशहद मुकद्दस में जब सूरज तलू होता है तो उसकी पहली शुआ इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे का बोसा लेता है। इसी जगह जाके आप ईरान से खुद पूछिएगा, जुबानी मैंने सुना तो मैंने उनसे कहा कि फिर मुझे कहने का हक है। मशहद मुकद्दस में जब सूरज तलू होता है तो बादशाह से पूछता है इजाजत है उजाले बिखेरूं। लिखा है मैंने वो खलूस के साथ नौकरी देने के लिए लिखा, दाखिल नहीं लिखा। ये उनमें से एक बंद है जिसमें मुझे नाज है कि ये मिसरे मुझे बादशाह ने अता किया। अब वो मैंने गुंबद देखा और मैं एक मर्तबा बिल्कुल किसी कैफियत खास में पहुंचा। पता नहीं ना मैं जमीन पे था ना आसमान पे था, वो पता नहीं मैं कहां पे था। फिर मैंने उस कैफियत को बयान किया। वो हसी रोजे का गुंबद, वो जमीन पर आफताब। जबरन नहीं बोलना, शेर सुनना है, बैत सुनना है। बैत सुनिएगा तो बोला तो बोलिएगा। वो हसी रोजे का गुंबद, वो जमीन पर आफताब, और वो मीनार जैसे हो निशाने इनकलाब। ज़हन में खुलते हुए दर है गिलाभाए खिताब। दे रहे हैं बैयते कसरे यजीदी का जवाब। दे रहे हैं बैयते, उस मंजर का हासिल क्या है? दे रहे हैं बैयते कसरे यजीदी का जवाब। खुतबे शबीर का हर लफ्ज दोहराता हुआ परचमे अब्बास है रोजे पे लहराता। कब भी नहीं उठा, उसने कब बात देनी। और मैं चला हाजिरी के लिए। दिल मवद्दत में उड़ा, अब्रे करम तक आ गया। ये जिक्र है मेरे, इस पे हाथ है। मैं हर जगह पे ऐसी नज़में पढ़ता भी नहीं हूँ, और जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं बहुत कम मजमे ऐसे सुनते हैं। मैं आपकी खुशामद नहीं करता, ये असल जज्बाती बात करके दाद देना और बात होती है, लेकिन फजीलतें पढ़ के दाद देना बड़ा मुश्किल काम है। दिल मवद्दत में उड़ा, अब्रे करम तक आ गया। फिर मुकद्दर सरहदे लोहो कलम तक आ गया। दुआएं दिल में रखिएगा, मैं वास्ता दे रहा हूँ आपको, दुआएं दिल में रखिएगा। क्योंकि ये जो माहौल है ना, ये कबूलियत की अलामत है। ये इस अंदाज
انداز کا آپ کا محب ہو جانا ذکر میں یہ قبولیت کی علامت ہے. منت کر رہا ہوں دعائیں دل میں رکھیے, کوئی مشکل دعا وہ بھی دل میں رکھیے گا. دل مودت میں اڑا ابر کرم تک آ گیا. ایک مصرع پڑھنا ہے حضور اور دوبارہ نہیں. دل مودت میں اڑا ابر کرم تک آ گیا, پھر مقدر سرحد لوح و قلم تک آ گیا, میں گنہگار ازل باغ ارم تک آ گیا. ایک لمحہ رکیے گا, مصرع دل میں رکھ کے تولیے گا, دل بولے تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. مولا کی قسم کل تک ڈال دو مصرع پھر بھی بڑا پڑھ رہا ہوں. دل مودت میں اڑا ابر کرم تک آ گیا, پھر مقدر سرحد لوح و قلم تک آ گیا, میں گنہگار ازل باغ ارم تک آ گیا, جاری کہتے ہوئے صحن حرم تک آ گیا. یار آپ جی آپ پیچھے بیٹھے, اللہ پر سلامت رکھے, ہاتھ اٹھا دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کون شامل. دل مودت میں اڑا ابر کرم تک آ گیا, پھر مقدر سرحد لوح و قلم تک آ گیا, جاری کہتے ہوئے صحن حرم تک آ گیا. اب اس شعر کو ہر کوئی سمجھے گا نہیں, جو سمجھے گا وہ بھولے گا نہیں. میں وہاں تھا نور کی بارش جہاں تھمتی نہیں, جو نہیں جا سکے مولا میں دعا کر رہا ہوں. میں وہاں تھا نور کی بارش جہاں تھمتی نہیں, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے مگر تھکتی نہیں. حرم سے گزر گیا, میں حرم کے اندر داخل ہوں, جو منظر دیکھا وہی. انکساری کے لبادے میں کلندر تھے وہاں, سلامت رکھے گا. رجب کو 2024 تقریباً 6:30 پونے 7 بجے آپ کا نصیب آپ کو بتانے جا رہا ہے. ناز کیا کرو تم بادشاہوں کے نوکر کہلاتے ہو. انکساری کے لبادے میں کلندر تھے وہاں, کیا بتاؤں جو مقدر کے سکندر تھے وہاں, عہد حاضر کے کئی سلمان و بوزر تھے وہاں. سن لے گا وہ یاد رکھے گا. انکساری کے لبادے الہی, انکساری کے لبادے میں آپ سمجھیں گے تو دعا دیں گے. انکساری کے لبادے میں کلندر تھے وہاں, انکساری کے لبادے میں کلندر تھے وہاں. کیا بتاؤں جو مقدر کے سکندر تھے وہاں, عہد حاضر کے کئی سلمان و بوزر تھے وہاں, سلطنت خاص کے کچھ خاص نوکر تھے وہاں, سلطنت خاص کے جو خاص نوکر تھے وہاں. کیا تھا پوچھئے مت ان کے چہرے کتنے کس قدر پر نور تھے, پوچھئے مت ان کے چہرے کس قدر پر نور تھے, زائروں کی جوتیاں رکھنے پہ جو مامور تھے. محسوس کیا وہی لکھا, جس کا عقیدہ عرش پہ حضرت دیکھے میری طرف. میں نے وہ لنگر کھایا, اس کی تاثیر دیکھی, اس کا اثر دیکھا, اس کو جو محسوس مجھے ہوا, میں نے وہی لکھا. میری کیا اوقات کہ میں اس لنگر کی تعریف کروں, یہی لکھا. اور پہلے مصرے میں سارا کچھ, وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام, سے اہتمام, ظاہروں کی خاص دعوت وہ طلسماتی نظام. کون سمجھے کون بھول جائے. وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام, ظاہروں کی خاص دعوت وہ طلسماتی نظام,
حوض کوثر میں دھلے ہوں جس طرح برتن تمام. کیا پڑھا جائے کہ آپ سنیں, کیا کہا جائے کہ آپ داد دیں. مولا آپ کا آباد و شاد کرے. یہ شعر پڑھ کے چہرے پڑھو گے کاشف بھائی. یہ میرا وعدہ ہے سکے زادہ کا, جب بھی آپ ایران جاؤ گے وہ لنگر کرو گے, سکے زادہ کے مصرے یاد ہے کہ وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام, ظاہروں کی خاص دعوت, وہ طلسماتی نظام. حوض کوثر میں دھلے ہوں جس طرح برتن تمام, آب زمزم سے زیادہ معتبر پانی کے جام. آب زمزم سے زیادہ معتبر پانی کے جام. اس لنگر کی تاثیر بتا رہا ہوں, اس لنگر کا اثر بتا رہا ہوں, اس دسترخوان کی تاثیر بتا رہا ہوں, اس دسترخوان کی معراج بتا رہا ہوں, اس لنگر کا مقام اور مرتبہ. دو مصروں میں لکھنے کی کوشش کی, کہاں تک کامیاب ہوا یہ آپ کی داد بتائے گی. وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام, ظاہروں کی خاص دعوت, وہ طلسماتی نظام. حوض کوثر میں دھلے ہو جس طرح برتن تمام, آب زمزم سے زیادہ معتبر 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 پانی کے جام. جسم تو کیا روح بھی محفوظ ہے نقصان سے, جب سے لنگر کر لیا ہے تیرے دسترخوان